اب یہ جو دو اصطلاحات آئی ہے، اقرار باللسان اور اس کے مقابلے میں تصدیق بالقلب، یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ میری نہیں ہے، یہ ماخوذ ہے۔ کہاں سے؟ دیکھیے، ایمان مجمل اگر بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو توفیق دی ہو اور انہوں نے آپ کو یاد کرائے ہوں، 6 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، بدقسمتی سے آج کل تو حال یہ ہے کہ میں کبھی کسی مجمع میں ہاتھ اٹھواتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ 5-10% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو یہ چیزیں یاد ہوں، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ کبھی تعلیم ہوتی تھی مسجد سے شروع ہوتی تھی، مکتب سے شروع ہوتی تھی، نورانی قاعدہ سے شروع ہوتی تھی، پھر قرآن پڑھا جاتا تھا، پھر کہیں جا کر کسی اسکول وغیرہ میں داخلہ ہوتا تھا، اور پہلے وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی، تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب ہے تعلیم الاسلام۔ لیکن اب زمانہ گزر گیا، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے، اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے، اس کے نام جانتے ہیں، اس کی صفات جانتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے۔ یہ معرفت خدا بندی کے کون سا گوشہ ہے جو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے؟ ذات خدا بندی ہمارے فہم سے، تخیل سے، تصور سے، ہر چیز سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، we can't know it۔ ہاں، صفات خدا بندی ہم جان سکتے ہیں، اسماء خدا بندی ہم جان سکتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں سے ظاہر ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام تسلیم کر لیے، سر تسلیم خم ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اس بات کا میں اقرار تو اپنی زبان سے کر رہا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں اس کی اپنے دل سے۔ یہ ہے در حقیقت ایمان مجمل، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا تعلق قانونی ایمان سے ہے۔ ابھی کوئی ہندو، پارسی، سکھ، عیسائی، یہودی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبڈی کا کھیل ہوتا ہے، ایک لائن جو ہے کھینچی ہوئی ہے، آپ پالے سے ادھر ہے یا ادھر ہے، پہلے ادھر تھے اب ادھر آ گئے، بات ختم ہو گئی، لائن ہی کراس کر دی ہے نا۔ آپ نے شہادت دی اقرار باللسان، پہلے آپ کافر تھے، غیر مسلم تھے، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اقرار باللسان کا تعلق جو ہے وہ قانونی اسلام سے ہے، قانونی ایمان سے ہے، اور تصدیق بالقلب کا تعلق جو ہے وہ یقین قلبی سے، دل میں بھی یقین پیدا ہو جائے۔ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق لازم ہے۔ اگلی بات دیکھیے، زبانی شہادت جو ہے اس کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو شخص کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب ظاہر بات ہے تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ آج تک بھی کوئی آلہ دریافت نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم استعمال کر کے دیکھ سکے کسی کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی ہے کہ نہیں۔ تو گویا کہ جو ظاہری ایمان ہے، جو قانونی ایمان ہے، اس کا دار و مدار کلیتاً اقرار باللسان پر ہے۔ اسی کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھ لیے، آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا، تصدیق بالقلب والے ایمان کا ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نہیں جان سکتا، وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ وہاں وہی شخص مومن قرار پائے گا کہ جس کے دل میں یقین ہوگا۔ تو آخرت میں اعتبار صرف ایمان حقیقی کا، یعنی تصدیق بالقلب کا، یعنی یقین قلبی کا ہوگا۔ باقی دنیا میں کوئی شخص مسلمان کیا، مسلمانوں کا لیڈر رہا ہو، رہنما رہا ہو،
کوئی بڑا وہ دنیا میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہو، بہت بڑا قائد ہو، لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو آخرت میں اس کا اندراج مومنوں میں نہیں ہوگا، وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا۔